تو میں بات کر رہا تھا کہ آج میرے موقف کی تائید ہو رہی ہے. مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم کا آپس میں ملاقات ہوا. تو میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جب بھی منبر پہ بیٹھتے تھے تو یہ باتیں کرتے تھے کہ بھائی اپنا دل بڑا رکھو، کسی سے بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، کینہ نہ رکھو اور کس سے نفرت نہ رکھو. لیکن سارے لوگ جتنی پاکستانی عوام تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ بھائی یہ باتیں طارق جمیل صاحب اوپر سے کیا کرتے تھے، وہ اس پہ خود عمل نہیں کر رہے. اور بہت سارے تنقیدوں کا سامنا کیا طارق جمیل صاحب نے پچھلے 4 سالوں سے کہ وہ غلطی سے 2-3 باتیں انہوں نے کی. پہلے کچھ نواز شریف کے حوالے سے، پھر انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کچھ باتیں کی تو اس پہ کچھ لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، علماء نے بنایا اور بڑے بڑے مذہبی لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن بالآخر کیا ہوا؟ میں ہمیشہ ہی کہا کرتا تھا کہ بھائی کسی کو گالی مت دو، تنقید مت کرو، فتوے مت بانٹو، کسی کو یہ نہ کہو کہ بھائی یہ کافر ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، یہ ہو گیا. اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ طارق جمیل صاحب کو 25 کروڑ دیا، کسی نے کہا 38 کروڑ دیا، کسی نے کہا 15 کروڑ دیا، اس کو خرید لیا. بعض نے کہا کہ اس کو پورے ملک میں اس کے لیے MTG بڑے بڑے برانچ ہے وہ عمران خان نے کھول کے اس کو دیے. بہت سارے الزامات نے ان کو گھیر لیا. بالآخر وہ الزامات خود ہی آج دن بدن مولانا طارق جمیل صاحب سے ہٹ رہے ہیں. ایک ہلکا سا دعوت جو مولانا طارق جمیل صاحب کو مولانا منظور مینگل صاحب نے دیا تو مولانا طارق جمیل صاحب خود وہاں حاضر ہوئے. اور وہ منظور مینگل صاحب جو مختلف جلسوں میں خاص کر اسلام آباد مارچ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اور میں نے یہ کمنٹس میں اس وقت یہ لکھا تھا کہ بھائی بڑے آپس میں ایک ہیں لیکن ہم چھوٹے ہی کام خراب کرتے ہیں. بڑے آپس میں الحمدللہ سارے ایسے ملے ہوئے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تک سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، لیکن ہم چھوٹے اختلاف کو زیادہ ہوا دیتے ہیں اور اس ماحول کو زیادہ بگاڑ رہے ہیں. تو خدا را طور سے خیال کریں. طارق جمیل صاحب جیسے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بغض حسد ختم کر رہے ہیں، غیروں کے اسٹیج پہ جا کر صلح کی دعوت دے رہے ہیں، ان میں یہ ہے، لیکن ہم ویسے تنقید بنا رہے ہیں ان کو. تو آپ دیکھیں کہ مولانا منظور مینگل صاحب مزاج کے بہت سختے ہیں اور کلم کلا یار کو مارتے ہیں. تو آج مولانا منظور مینگل صاحب کی دعوت پہ طارق جمیل صاحب اپنے سارے جو کچھ تھے اس کو بڑھا کر چلے گئے. تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ طارق جمیل صاحب اپنے دل میں بغض حسد کینہ یہ نہیں رکھتے. اگر وہ رکھتے وہ آج آفر کو ٹکراتے کہ بھائی میں نے نہیں آنا ہے یا میں نے وہاں جانا نہیں ہے، کیوں فلاں شخص نے مجھے اس موقع پہ یہ کہا، اس موقع پہ یہ کہا، اس موقع پہ یہ کہا. تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بندہ دل میں درد رکھ رہا ہے امت کے لیے، علماء کے لیے، مدارس کے لیے، سب کے لیے یہ درد رکھ رہا ہے کہ بھائی لوگ اکٹھے ہو جائے. اور اس کے خلاف ہے، یہ میں بتاتا ہوں، اس کے خلاف ہے کہ جو امت کو کاٹ رہا ہے، اس کو جدا کر رہا ہے، اس کے خلاف ہے. طارق جمیل صاحب کا پورا ذہن یہ ہے، پورا خیال یہ ہے کہ امت جڑ جائے، لوگ راہ راست پہ آئے، نفرتیں ختم ہو جائے، محبتیں پیدا ہو جائے. تو آج اس کے لیے تو یہ تھوڑا سا کلپ بنا رہا ہوں کہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ بھائی طارق جمیل صاحب اوپر سے ہی کہہ رہے کہ صلح کرو، کینہ ختم کرو، بغض خود اس کے اندر ہے. آج دیکھ لیا آپ نے، آج وہ لوگ جو تنقید کے نشانہ بنا رہے تھے آج طارق جمیل صاحب وہاں چلے گئے. اور اس سے پہلے دارالعلوم کراچی میں انہوں نے جمعہ پڑھایا ہے. تو آہستہ آہستہ الحمدللہ جتنے مدارس ہیں، جتنے لوگ ہیں، ہم ایک تھے، ایک ہے، ایک رہیں گے. اپنے درمیان میں اتنا گپ پیدا نہ کرو، یعنی اتنے فاصلے پیدا نہ کرو کہ ہمارے درمیان میں اغیار آ کر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائے. اور یہ قادیانیوں کا چال ہے، پہلے سے تھا، اب بھی ہے، اور وہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ علماء دیوبند آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. سپاہ والے جمعیت کے خلاف ہو جائے، جمعیت والے تبلیغ کے خلاف ہو جائے، تبلیغ والے جمعیت کے خلاف ہو جائے، اشاعت والے سارے جتنے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے. کیوں مقابلے والے تو یہ ہیں
اصل جو مدارس ہیں پاکستان میں بڑے بڑے شیوخ تو علماء دیوبند کے ہیں، لوگ لڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو آج آپ سب نے دیکھ لیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے الزامات ہیں اس کو آہستہ آہستہ اس سے بری کر رہے ہیں۔